بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، ایک باپ ہے، اس کے ایک چھوٹے بچے نے جو ابھی دودھ پی رہا ہے، ابھی شیر خوار بچہ ہے، اس چھوٹے بچے نے، اس دودھ پیتے بچے نے اپنے باپ کے موبائل پر پیشاب کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پیشاب سوکھ گیا۔ اب موبائل پر پیشاب کی تری باقی نہیں تھی۔ اس کے باپ نے موبائل کو دھویا نہیں بلکہ یوں ہی اپنے موبائل کو اپنے جیب کے اندر رکھ لیا اور مسجد چلا گیا اور وہاں جا کر نماز بھی ادا کر لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس شخص کی نماز درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی، یا پیشاب کے سوکھ جانے کے باوجود بھی موبائل کو پاک کرنے کے لیے موبائل کو دھونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے موبائل کو ہاتھ سے چھو لینے پر کیا اس کا ہاتھ پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ تو لوگوں، جواب سننے سے پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے۔ عوام کے اندر یہ بات بہت مشہور ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہو، ابھی دودھ پی رہا ہو، تو اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح عوام کے اندر یہ بات بہت مشہور ہے کہ بچی جب چھوٹی ہو، ابھی دودھ پی رہی ہو، دانہ نہیں کھاتی ہو، تو اس کا پیشاب بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے بلکہ پاک رہتا ہے۔ عوام کے اندر یہ بات بہت مشہور ہے۔ وہ لوگ یعنی جن کے یہاں یہ بات مشہور ہے، ان کا کہنا یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ ابھی وہ دانہ نہیں کھاتا ہے وہ بچہ یا وہ بچی دانہ نہیں کھاتی ہے، اس لیے اس کا پیشاب کیا ہوگا؟ پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسی باتوں پر بہت افسوس ہوتا ہے، بالکل بے تکی بات ہے، بالکل غلط بات ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ پیشاب آخر پیشاب ہے۔ پیشاب چاہے بڑے آدمی کا ہو یا پیشاب چاہے چھوٹے بچے کا ہو یا چھوٹی بچی کا ہو، پیشاب آخر پیشاب ہے۔ پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے، پیشاب کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا، چاہے پیشاب جس کا بھی ہو۔ تو لوگوں، اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ بات ہو تو آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے، اپنے ذہن سے اس بات کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ اب آئیے جواب کی جانب۔ سوال کا جواب کیا ہے؟ تو سوال کے مطابق جواب یہ ہے کہ جب موبائل پر پیشاب لگ گیا تو محض سوکھ جانے کی وجہ سے، محض پیشاب کے سوکھ جانے کی وجہ سے موبائل پاک نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ موبائل کو پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری ہوگا۔ جب تک موبائل کو نہیں دھوئیں گے موبائل پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقہ سے سوال کے مطابق جب اس شخص نے اپنے موبائل کو دھویا نہیں اور جیب کے اندر رکھ کر نماز ادا کر لی تو اس شخص کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ کیوں درست نہیں ہوگی؟ درست اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کے جیب کے اندر ایک ناپاک موبائل رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقہ سے اگر اس شخص نے ایسے موبائل ہوں تو اگر اس شخص نے اپنے ہاتھ سے، اپنے گیلے ہاتھ سے ایسے موبائل کو چھو لیا اور پیشاب کا اثر اس کے ہاتھ میں آ گیا تو اس کا ہاتھ بھی اب پاک نہیں رہے گا بلکہ ناپاک ہو جائے گا۔
تو لوگوں، جو سوال تھا آپ کا، اس کا جواب آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب آپ اس جواب کو، اس مسئلہ کو اچھی طرح ذہن نشیں فرما لیجئے، اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیجئے، تاکہ کبھی بھی آپ سے یہ غلطی نہ ہو سکے۔